اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ 27 جو ہے دعائے صبحیہ کا درس نمبر 27۔ دعائے صبحیہ میں ہمارا تیسرا پیراگراف چل رہا ہے۔ تیسرے پیراگراف میں کل اللہ تعالیٰ سے جو ہے 5 چیز، اللہم کے اندر 5 چیزیں اللہ سے مانگا ہے۔ وہ یہ تیسرا پیراگراف، یا اللہم انی اسألک الفوز عند القضاء، اے اللہ میں تیرے درگاہ میں بے شک میں سوال کرتا ہوں، میں تیرے درگاہ میں درخواست گزار ہوں کہ مجھے موت کے وقت جو ہے کامیابی عطا فرما، و منازل الشہداء اور شہداء کو بلند مرتبہ عطا فرما، و عیش السعداء اور سعادت مند لوگوں کی زندگی جیسے مجھے زندگی عطا فرما، و مرافقت، اور یہاں تک تو ہم نے پڑھ لیا تھا، اور آگے وہ مرافقت الانبیاء والنصر علی الاعداء۔ تو یہ 3 دعائیں ہو گئی تھا، ابھی چوتھا اور 5واں دعا انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس دعا کے اندر آج کے درس میں آ جائیں۔ اس میں 2 چیزیں، ایک مرافقت الانبیاء ہے دعا نمبر 4، اور نصر علی الاعداء دعا نمبر 5۔ تو آج کے درس جو ہے درس نمبر 27 ہے دعائے صبحیہ کا، مجموعی درس 319 اور 27۔ تیسرا پیراگراف کا دعا نمبر 4، وہ مرافقت الانبیاء، ان میں 2 لفظ، ایک مرافقہ کا لفظ ہے، ایک انبیاء کا لفظ ہے۔ تو مرافقہ جو ہے مصدر باب مفعلہ ہے، رافقہ یرافق مرافقتاً، یہ جو ہے اس کا معنی بن جائے گا ساتھ دینا، ساتھ رہنا، ساتھ چلنا۔ لغت کی کتاب میں القاموس الجدید میں یہ معنی لکھا ہے۔ مرافقہ جو ہے رفیق سے ہے۔ رفیق جو ہے انسان کے ساتھی، دوست کو بولتے ہیں جو ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں انسان کا، اسی بندے کو، تو اسی سے ہے مرافقت، رافقہ مرافقت معنی ساتھ دینا، ساتھ رہنا، ساتھ چلنا۔ الانبیاء جو ہے نبی کا جمع ہے، نبی کا مادہ، اور جو ہے نمبر نبأ ینبأ نبأً، جو ہے بلند ہونے کے معنی میں، رفعت کے معنی، ایک معنی اس کا یہ ہے۔ اور چونکہ نبی کا رتبہ جو ہے باقی تمام انسانوں سے بلند ہے، اس لیے جو ہے نبی کہتے ہیں، اس لیے ان کو وجہ بلند مرتبہ ہونا ہے، اس وجہ سے نبی نبأ ینبأ نبأً کہ معنی بلند ہونا، اور النبوء نبوت سے اس کا مصدر جو ہے اس کے معنی بلند ہونا، وجہ چونکہ انبیاء کا رتبہ جو ہے عام انسانوں سے بلند، اس لیے نبی کو نبی کہتے ہیں۔ اور کتاب سیوطی کے مقدمے میں لکھا ہے النبی من النبوۃ رفعہ، لرفعت رتبۃ النبی علی غیرہ من الخلق، چونکہ نبی کا رتبہ جو ہے، نبی جب تہذیب کے ساتھ پڑھیں گے تو جو ہے یہ نبوت سے ہیں، نبوتن سے ہیں، اور اس کے معنی رفعت کے معنی میں، بلندی کے معنی میں، کیونکہ لرفعت رتبۃ النبی علی غیر من الخلق، کیونکہ نبی کا رتبہ باقی تمام معلومات سے بلند ہے، اس لیے نبی کو نبی کہتے ہیں۔ اور والنبی، والنبی یعنی حمزے کے ساتھ اس کو وقف ہے، نبی پڑھیں تو وہ بالحمزۃ من النبأ سے ہیں الخبر کے معنی میں، لأن نبی جو ہے مخبر عن اللہ تعالیٰ، نبی کے نبی کہنے کی وجہ ہے کیونکہ نبی اللہ کی طرف سے بندے کو خبر دیتے ہیں، تعلیمات الہی بندوں تک پہنچاتے ہیں، ہدایت الہی بندوں تک پہنچاتے ہیں، اس لیے نبی کو نبی دیتے ہیں، خبر دینے والا۔ تو یہاں انبیاء سے مراد جو ہے وہی بلند مقام و مرتبہ والے ہستیاں ہیں جو اللہ کی طرف سے وہی الہی کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچاتا ہے، اللہ کے بندوں تک جو ہے پہنچاتا ہے، ان کا کام ہے۔ تو اس مقام پر انبیاء جو ہے عام از رسول و نبی ہیں، یعنی یہاں انبیاء کے کر صرف نبی مراد نہیں ہے، رسول بھی مراد ہے، اس انبیاء کے اندر رسول بھی مراد ہے۔ اب اللہ سے دعا کریں مرافقت الانبیاء، یعنی اے اللہ تو مجھے انبیاء اور نبیوں اور رسولوں دونوں کے ساتھ مجھے ان کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، ان کے رفاقت مجھے نصیب فرما، ان کے ساتھ چلنے اٹھنے بیٹھنے کی مجھے توفیق عطا فرما، یہ معنی۔ یہاں پر جب انبیاء تو دنیا سے چل چکے ہیں تو ان کی مرافقت یعنی کیا ہے، قیامت میں، چونکہ موت کے بعد قیامت میں ان کی ہم نشینی، ان کے صحبت، ان کے ساتھ جو ہے رہنے کی مجھے توفیق عطا فرما، اور دنیا میں ان کے ساتھ یہ کہ ان کی تعلیمات پر عمل کریں، ان کی سیرت طیبہ پر عمل کریں، ان کی تعلیمات پر عمل کریں، مجھے
اللہ تعالیٰ نے ان کو بشر کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ ہر نبی کی زندگی میں انسانوں کے لیے بہت بڑی ہدایت موجود ہے۔ تو اس مقام پر جو الانبیاء کے کر جو رسول بھی مراد لیا، رسول اور نبی دونوں مراد ہیں، کیونکہ رسول کا مقام نبی سے افضل ہے۔ قرآن پاک میں بہت سے موارد ہیں میں النبی کہہ کر رسول و نبی دونوں ارادہ ہوا ہے، اور کبھی رسول کہہ کر رسول اور نبی دونوں مراد لیا ہے، ورنہ عام حالات جو ہے وہ تعریف کے مطابق رسول کا مقام نبی سے برتر و افضل ہے۔ تو ترجمہ جو وہ مرافقت الانبیاء کا ترجمہ یعنی انبیاء علیہ السلام کی ہم نشینی، اے اللہ مجھے انبیاء علیہ السلام کی ہم نشینی عطا فرما، یعنی اے اللہ جو ہے یعنی اے اللہ کل قیامت میں انبیاء علیہ السلام کی ہم نشینی اور صحبت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، یعنی اے اللہ میں کا معنی یعنی میں کا لفظ مقدر ہے، میں کا لفظ آئے گا سلوکانے میں سوال کرتا ہوں، یعنی اے اللہ میں کل قیامت میں انبیاء علیہ السلام کی ہم نشینی اور صحبت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ کل قیامت میں مجھے انبیاء کے ساتھ معشور کرے، ان کے چاہنے والوں کے زمرے میں شامل کرے، معشور کرے اور ان کی شفاعت یقیناً نصیب کرے۔ تو یہاں اللہ سے دعا کریں، انبیاء کے ساتھ رہنے کے اللہ سے، ان کے ہم نشین ہونے کے اللہ سے دعا کریں۔ یقیناً جو لوگ دنیا میں انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں اور دل میں انبیاء علیہ السلام سے عقیدت و محبت ہوں، تو کل قیامت میں جو ہے ضرور انبیاء علیہ السلام کی ہم نشینی و صحبت نشینی اسے حاصل ہوں گے اور ان کے جوار میں جگہ پائیں گے۔ لیکن اگر دنیا میں انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات سے دور اور دل میں ان عظیم ہستیوں کے سے جو ہے کوئی عقیدت و محبت نہ ہوں، تو صرف زبان پر وہ مرافقت الانبیاء کہنے سے ان عظیم ہستیوں کی صحبت ہرگز نصیب نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی، لہٰذا مین چیز ہے ان سے دل و جان سے ان کو چاہیں، کیونکہ یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں تمام انبیاء اور رسول۔ تو چونکہ اللہ کے محبوب بندے تو اللہ کی محبت میں اللہ کے ان محبوب بندوں سے بھی محبت کریں، اور انہوں نے جو نیک تعلیمات بشر کے لیے چھوڑا ہے مختلف آسمانی کتابوں کی صورت میں، قرآن ان سب کا نچوڑ ہے ان تعلیمات پر۔ اگر آپ نے رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل کیا تو سمجھا آپ نے تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کیا ہے۔ دو چیزیں نہیں، ان سب کی تعلیمات ایک ہے۔ تو ان عظیم ہستیوں کی صحبت جو ہے ہرگز نصیب نہیں گا اگر آپ نے ان کے جو ہے تعلیمات پر عمل نہ کرے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، انسان جو اسی شخص کے ساتھ معاشر ہوگا جس سے وہ دنیا میں محبت کرتے۔ کل قیامت میں آپ انہیں کے ساتھ معاشر ہوں گے جن سے آپ دنیا میں محبت کرتے تھے۔ تو انسان جو ہے کل قیامت میں اسی کے ساتھ معاشر ہوں گے جس سے جو ہے وہ دنیا میں محبت کرتے ہیں۔ لہذا جو ہے آپ جب دنیا میں انبیاء سے محبت کریں، ان کے سیرت پر چلیں، ان کی تعلیمات پر چلیں، تو یقیناً آپ ان کے ساتھ معاشر ہوں گے۔ تو یہ دعا میں جو ہے انبیاء علیہ السلام کی ہم نشینی کی دعا جو ہے اس لیے ہے، یہاں پر جو ہے وہ مرافقت الانبیاء کی اللہ سے دعا کہ اللہ مجھے انبیاء علیہ السلام کی ہم نشینی عطا کریں۔ یہ دعا اس لیے کیونکہ انبیاء علیہ السلام بھی اللہ کا انعام شدہ جماعت ہے اور صراط المستقیم ہے ان کا راستہ، اور ان کی ہم نشینی جو ہے قرآن نے کہا ان کی ہم نشینی کو حسن اولئک رفیقا کہا، فرمایا یعنی یہ کتنے اچھے دوست ہیں تمہارے، کتنے اچھے رفیق ہیں یہ انبیاء علیہ السلام۔ ان کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا، مدح فرمایا، اور یہ لوگ کتنے اچھے ساتھی ہیں تمہاری۔ تو یقینی بات ہے جب وہ بہت اچھے ساتھی ہیں تو ان کے ساتھ ہم نشینی کی دعا بھی فطری چیز ہے، اس لیے چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے رحمت یافتہ، اللہ کے محبوب، اللہ کے مقرب بندے ہیں تمام انبیاء علیہ السلام۔ اور ان کے اگر کسی کو ہم نشینی مل گیا تو سمجھو وہ نجات پا گیا، وہ جنت میں پہنچ گیا۔ لہذا جو ہے ان سے ان کی ہم نشینی کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمیں ان کی ہم نشینی عطا کرے، اب چونکہ انبیاء دنیا میں نہیں، لہذا ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور کل قیامت میں سچ مچ ان عظیم ہستیوں کی شفاعت بھی ہمیں نصیب ہو، اور ان کے ہم نشینی بھی اللہ ہمیں نصیب کرے۔ تو اس لیے یہ دعا کیا وہ مرافقت الانبیاء، اے اللہ جو ہے مجھے کل قیامت میں انبیاء علیہ السلام کی ہم نشینی اور صحبت کا جو ہے اور محبت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ یعنی مرافقت انبیاء نہیں ایک سلوک سے پہلے ہے نا، تو یہ اللہ جو ہے میں تجھ سے انبیاء علیہ السلام کی ہم نشینی، ان کے ساتھ ہونے کی، ان کی محبت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔
اس کے بعد اس دعا نمبر جو ہے پیراگراف نمبر 4 کا جو ہے پیراگراف نمبر 3 کا 3 کو ساری دعا نمبر 5 آخری دعا ہے والنصر علی الاعداء اس پیراگراف کا۔ تو اس میں ایک والنصر ایک اعلیٰ ہے ایک اعداء ہے۔ نصر یہ نصر ینصر نصرا و نصرت یعنی مدد کرنا نصرت کرنا، ہاں جی نصیر و ناصر بولتے ہیں مددگار، ہم نوا حامی۔ القاموس الجدید میں لغت میں یہ سارے معنی کیا ہے۔ اللہ پر اور کے مقابلے کا معنی دیتا ہے، پر اور کے مقابلے میں یہ معنی دے رہا۔ اللہ و نصر اور اللہ میں تو سوال کر تو مدد، تیری مدد کا سوال کر اللہ میرے دشمنوں کے خلاف، ہیں میرے دشمنوں پر ان کے خلاف تو میری مدد فرما۔ تو الاعداء والنصر اللہ مدد چاہتا ہوں تو سے الاعداء اللہ پر مقابلے میں کن کے اعداء دشمنوں کے مقابلے میں۔ تو یہاں پر عدون کی جمع اعداء عدون کی جمع ہے اور عدو کے من کیا دشمن ہے، اعداء یعنی تمام دشمنوں سے تو مجھے راہ رہا یاد ہے۔ تو الاعداء عدون کی جمع یعنی دشمن کے معنی میں ہے۔ تو عدوان کے معنی اللہ عربی کہتے ہیں دشمنی، زیادتی، ظلم، جارحیت، حملہ، چڑھائی، یہ سارے معنی۔ یہاں پر اعداء جو ہے وہی دشمنی کے معنی میں، دشمن کے معنی میں، ہاں جی اے اللہ جو ہے میری مدد فرما میرے دشمنوں کے مقابلے میں۔ یقیناً ظلم اور جارحیت اور زیادتی کے مقابلے میں یہ معنی بھی یہاں پر صحیح ہوتی ہے، حملہ اور چڑھائی کے مقابلے میں دشمن کی طرف سے۔ تو ترجمہ یہ ہوا دشمنوں کے مقابلے میں نصرت و مدد کا تجھ سے ہاں جی سوال کرتا ہوں، یعنی اے اللہ جو ہے میں تجھ سے جو ہے دشمنوں کے مقابلے میں نصرت و مدد کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ نصر علی الاعداء کا معنی یہ ہوا، نصر یعنی مدد، نصرت علی الاعداء دشمنوں کے مقابلے میں دشمنوں کے برخلاف۔ تو دشمنوں کے مقابلے میں اے اللہ تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں، ہاں جی اے اللہ جو ہے دشمنوں کے مقابلے میں اے اللہ میں تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں، یہ مراد ہے۔ تو اس دعا کا ترجمہ یہ ہوا، ہاں جی۔ تو اب آگے جو ہے پیراگراف نمبر 3 کا جو ہے مکمل ترجمہ شروع سے لے کر آخر تک جو ہے اس کا مکمل ترجمہ جو ہے اللہم انی اسألک الفوز عند القضاء و منازل الشہداء و عیش السعداء و مرافقت الانبیاء والنصر اعداء کا ایک مکمل دوبارہ ترجمہ ہم لوگوں کو کروں تاکہ پورے ترجمہ ذہن میں بیٹھ جائے۔ تو اے اللہ جو ہے پروردگار، اللہم کے معنی اللہ پروردگار، ہاں جی انی اسألک الفوز عند القضاء، اس کے معنی کریں میں تجھ سے زندگی کے آخری وقت یعنی موت کے وقت میں کامیابی، ہاں جی و منازل الشہداء اور شہیدوں کے منزلیں اور درجے اور رتبے اور و عیش السعداء، اس کے معنی کیا ہیں خوش نصیب یعنی سعادت مندوں کی طرح زندگی، اور مرافقت الانبیاء انبیاء علیہ السلام کی ہم نشینی، و نصر علی الاعداء اور دشمنوں کے مقابلے میں مدد مانگتے ہوں۔ تو یہ جو ہے اس مقدس دعا کا مختصر ترجمہ ہے۔ تو اس پیراگراف میں اللہ تعالیٰ سے کل 5 چیزیں طلب کیا ہیں، ہاں جی اور ہر ایک نہایت اہمیت کے حامل ہیں، لہذا کمال اخلاص کے ساتھ جو ہے ان دعاؤں کو پڑھنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مقامات اور عنایت سے نوازیں۔ اب وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ وہ یہ ایک تو یہ ہے موت کے وقت کامیابی کہ اللہ سے سوال کریں، فوز عند الموت۔ دوسرا منازل شہداء، شہیدوں جیسا رتبہ مجھے ادا کرے، اللہ شہیدوں جیسا رتبہ مجھے ادا، 2 ہو گیا۔ و عیش السعداء، سعادت مند اور خوش نصیب لوگوں کی سے مجھے زندگی عطا کرے، ہاں جی ان کی طرح مجھے زندگی عطا کرے، یہ 3 ہو گیا۔ و مرافقت الانبیاء، انبیاء علیہ السلام کی ہم نشینی کا میں تو سے سوال کرتا ہوں، اللہ خلق میں ان کے ساتھ ہوں، یہ 4 جائے۔ و نصر علی الاعداء، آخر میں اے اللہ دشمنوں کے مقابلے میں میری مدد فرما، میرے دشمنوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ یہ دعا جو ہے اس میں 5 چیزیں یہ دعا میں اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے، اور میں سے ہر ایک بہت اہمیت کے لائق ہے۔ موت کے وقت کامیابی، خاتمہ بالخیر ہونا نہایت عام ہے۔ شہداء کا مقام و مرتبہ جو ہے پایا جانا انسان کے نجات کے لیے بہت ہی اہمیت رکھتے ہیں۔ اور سعادت مند لوگوں کی زندگی عیش سودا، نہ کہ دنیا اور دونوں میں بات باق ہو جائے،
بلکہ دنیا آخرت دونوں میں سعادت مند لوگوں کی سی زندگی اللہ نصیب کرے ہم لوگ و عیش سودا و مرافقت الانبیاء، اور انبیاء علیہ السلام کی ہم نشینی کل قیامت میں ان کے ہم نشین ہوں، آپ وہاں ان کے ساتھ ہوں، اور نصر اللہ، اور اے اللہ دشمنوں کے مقابلے میں میری مدد فرما، والنصر یعنی میری نصرت فرما، میری مدد فرما اللہ دشمنوں کے مقابلے میں۔ تو یہ مقدس دعا جو ہے 5واں تیسرا پیراگراف، اس میں 5 دعائیں مل گئے، اس میں ہے اللہ تعالیٰ سے ہر ایک دوسرے سے اہمیت رکھتے ہیں، لہذا ان دعاؤں کو عزیز گرامی خلوص دل سے پڑھا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے اپنی رحمت سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمیں کل قیامت دن ہمیں نجات دلائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ نیٹ بخشیہ 365 کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے گوگل پلے اسٹور پر جا کر نیٹ بخشیہ 365 لکھیں، بالکل مفت اور فری دستیاب ہے۔